بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں عمران صادق، آپ کا اسلامیات کا ٹیچر۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج ہمارا راؤنڈ نمبر 3 کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اسلامیات کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور آپ سلیبس سن لیں۔ اسلامیات کا جو ہمارا سلیبس ہے، ہم جو پڑھیں گے اسلامیات کے اندر سورہ انفال کا رکوع نمبر 3 پورا رکوع پڑھیں گے، رکوع کے آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، ان کے ورڈ میننگ کریں گے، اس کے اندر سے بننے والے ایکسٹرا شارٹ کویشچنز ہوں گے وہ کریں گے، اس کی ایکسرسائز کریں گے، اس کی ایکسرسائز کے ورڈ میننگ کریں گے۔ یہ سارا کا سارا آپ کا اسلامیات کا سلیبس کا حصہ ہوگا۔ اس کے بعد اس رکوع نمبر 3 کے ساتھ ساتھ حدیث نمبر 3 بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 3 کی بھی جیسے ہم نے حدیث نمبر 2 پڑھی تھی، حدیث نمبر 1 پڑھی تھی، اسی طرح حدیث نمبر 3 ہوگی۔ اس کے اضافی مختصر سوالات بھی کریں گے، اس کے ورڈ میننگ بھی کریں گے، اس کی ٹرانسلیشن بھی یاد کریں گے، اور اس کی تشریح بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرے نمبر پر جو آپ کے اسلامیات کے سلیبس میں ہوگا وہ ہوگا موضوعاتی مطالعے کا سوال نمبر 3، یعنی موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 اس کا سوال نمبر 3۔ موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 کیا ہے؟ وہ قرآن پاک کے متعلق ہے۔ پہلا سوال تھا آپ کا تعارف قرآن، دوسرا سوال آپ کا حفاظت قرآن، اور تیسرا سوال اس راؤنڈ میں جو ہوگا وہ ہے فضائل قرآن، ٹھیک ہے۔ حفاظت قرآن آپ نے راؤنڈ نمبر 2 میں پڑھا، تعارف قرآن آپ نے راؤنڈ نمبر 1 میں پڑھا، اور اسی طرح راؤنڈ نمبر 3 کے اندر آپ حفاظت قرآن کے بعد فضائل قرآن پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہوں گی، میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ نمبر 1 سورہ انفال کا رکوع نمبر 3، نمبر 2 حدیث نمبر 3، اور نمبر 3 فضائل قرآن موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 کا سوال نمبر 3۔ یہ 3 چیزیں آپ کے اسلامیات کے سلیبس میں ہوں گی۔ اور مطالعہ پاکستان کا بھی اسی طرح ٹاپکس جب آئے گا، جب ہم اس کا لیکچر دیں گے تو میں اس کا بھی سلیبس آپ کو سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے بیٹا وہ ہے سورہ انفال کی سورہ انفال کا رکوع نمبر 3 آیت نمبر 20 تک آئے، یعنی 3 آیات آج ہم نے پڑھنی ہے۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 20 تا 22۔ پیج نمبر 11 کھول لیں گے تمام بچے، دیکھیں گے پیج نمبر 11، اس کے اوپر آپ ورڈ میننگ بھی لگاتے جائیں گے اور شارٹ کویشچنز کے نشانات بھی لگاتے جائیں گے، اور آپ ریڈ بھی کر لیں گے۔ آپ کو بیٹا پتہ ہے کہ ترجمہ ہم جیسے پڑھتے ہیں اسی طرح ہی۔ تو سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یہاں تک نشان لگائیں، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس سے روح گردانی نہ کرو۔ کس سے روح گردانی نہ کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح گردانی نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں اس آیت کے اندر سے میں نے 2 ورڈ میننگ لگائے ہیں جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیت یہ ہے۔ جیسے اطیعوا کا مطلب ہے اطاعت کرو، فرما برداری کرو، حکم پر چلو، اور دوسرا ہے لا تولوا، روح گردانی نہ کرو، منہ نہ پھیرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس سے روح گردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پھر بھی اگر نہ مانیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے روح گردانی کر رہے ہیں، اس سے منہ پھیر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ورڈ میننگ یہ میں نے پہلی آیت سے لی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سے اسی آیت کے اندر سے میں نے ایک اضافی شارٹ کویشچن بھی بنایا ہے کہ ایمان والوں کو کس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان والوں کو کس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا؟ آپ نے اسی آیت کا ترجمہ لکھ دینا ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح گردان نہ کرو حالانکہ تم سنتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح آپ کا شارٹ کویشچن نمبر 1 جو یہاں پر دیکھیں بورڈ پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو، ایمان والوں کو کس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ مختصر جواب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ اس سے کوئی مارک ہٹا دیں گے، کس کو ہٹا کے اللہ اور اس کا رسول لکھ دیں گے، یہ آپ کا جواب بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن
لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت سن لیں، یہ کیا بات ہے کہ ہم نے سن لیا، ایک بندہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں نے سن لیا ہے، پھر وہ دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نے نہیں سنا۔ یعنی کافر کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا مگر اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے نہیں سنا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے دیکھیں ایک آدمی کسی آدمی کو بات کرتا ہے اور اس کے کانوں میں تو آواز جا رہی ہے، جیسے کسی کو کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ اور وہ سن لیتا ہے اور وہ آگے سے کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے مگر پلاتا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے اس کی بات نہیں سنی ہے، یعنی بات سننے کے باوجود اس کی بات نہیں سنی ہے۔ اگلا بندہ کہے گا تم میری بات نہیں سن رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے عمل نہیں کیا۔ تو قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے عملی کتاب ہے، یہ صرف پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا اتنا ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو کفار کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی آیت سنتے تھے اور پھر وہ کہتے تھے ہاں ہم نے سن لی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حقیقت میں نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ اس وجہ سے کہ وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ ایمان نہیں لے کر آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریر نہیں کرتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سنتے تو ہیں، ان کو کان دیے گئے ہیں، ان کے کان ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں مگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اس سے مراد یہ کہ یہ ان کا سننا فضول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ یہاں پر بھی ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والوں تم ایمان تو لے آئے ہو، تم کلام پاک کو سنتے بھی ہو، حضور علیہ السلام کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو بھی پڑھتے ہو، سنتے ہو، مگر ان جیسے نہ ہو جانا کہ تم بھی صرف سننے تک محدود رہ جانا بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ تو اس دوسری آیت کا ترجمہ آپ نے لگا لیا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں بامحاورہ ترجمہ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا، جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا، یہاں تک نشان لگا لیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس آیت میں سے میں نے ایک شارٹ کوئسچن بنایا ہے کہ ایمان والوں کو کن لوگوں کی روش اپنانے سے منع کیا گیا، روکا گیا۔ ایمان روش کہتے ہیں طریقہ کار کو، عادت کو، طریقے کو۔ کافروں کی عادت بنی ہوئی تھی، کافروں کا طریقہ یہی تھا کہ وہ ایک کام سے سنتے تھے دوسرے کام سے نکال دیتے تھے، پرانی آیات کو امپورٹنس نہیں دیتے تھے، اس کو اپنی زندگی میں نہیں اپناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان لوگوں کی مثال دے کر بتایا کہ وہ لوگ ایسا کرتے تھے، تم نے ان لوگوں جیسے نہیں ہونا، تو ان سے منع کیا۔ تو سوال پوچھا جائے گا ایمان والوں کو کن لوگوں کی روش اپنانے سے منع کیا گیا، تو آپ اس کا جواب دوسری آیت کا ترجمہ لکھ دیں گے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ چاہے تو ترجمہ لکھ دیں، چاہے تو اپنے ورڈنگ میں بھی آپ جواب دے سکتے ہیں۔ کیسے جواب دیں گے؟ سوال کے مطابق ایمان والوں کو ان لوگوں کی روش اپنانے سے منع کیا گیا جو کہتے تھے ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے تھے۔ سمپل، ایمان والوں کو ان لوگوں کی روش اپنانے سے منع کیا گیا جو کہتے تھے ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال کا جواب سمجھ آ گیا؟ اچھا، اب یہ دو آیتیں ہو گئی، آپ کے دو شارٹ کوئسچن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں تیسری آیت، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ان کا مطلب ہے بے شک، شر الدواب بھی بدترین قسم کے جانور، شر الدواب بھی بدترین قسم کے جانور، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الذین عند اللہ وہ لوگ، سم کہتے ہیں بہرے کو۔ یہ دیکھیں سعود ہے نا پہلے، یہ اکثر ورڈ میننگ آپ کے MCQ پہ آئے ہوتے ہیں۔ سم ان کا معنی ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے بہرے یا گونگے یا اندھے یا لنگڑے، بچہ کنفیوز ہوتا ہے کہ ہم نے تو بہرے گونگے پڑھا تھا، اب پتہ نہیں سمون کا معنی بہرا ہے یا بکمن کا معنی بہرا ہے۔ تو جہاں پر سعود پہلے ہے اس کا مطلب ہے جو سننے سے قاصر ہو، جو سننے سے محروم ہو، اس کا پہلا ورڈ کیا ہے عربی میں؟ سمون، سعود ہے پہلے سے، ادھر سے سین ہے، اور بکمن جو بولنے سے قاصر ہو اس کو گونگا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمون جو سننے سے قاصر ہو، بہرا ہو، اور بکمن جو بولنے سے قاصر ہو یعنی جو بول نہ سکتا ہو، گونگا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک خدا کے کچھ شک نہیں، خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں
سکتے، یعنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، اللہ کے رسول کو اپنے درمیان دیکھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، ان کی عملی زندگی کو دیکھتے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا فرمایا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور بلکہ بدترین قسم کی مخلوق ہیں، بدترین قسم کے جانور ہیں، اور اللہ نے انسان ہونے کے باوجود ان کو انسانیت سے نکال دیا، چونکہ وہ حکم خدا نہیں سنتے، وہ حکم رسول نہیں سنتے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی تیسری آیت میں آپ کا تیسرا شارٹ کوشچن ہے، شرط دوابی سے کیا مراد ہے؟ شرط دوابی سے مراد کفار، وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں سنتے، جو گونگے اور بہرے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے، یعنی کفار۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے نا کفار کا ورڈ لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات بچے اس طرح لکھ دیتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو گونگے اور بہرے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے، اس میں جواب لکھ دیتے ہیں۔ اس سے مراد بھی لکھنے ہیں، یعنی یاد سے پوچھا گیا نا اس سے کیا مراد ہے، وہ تو آپ نے اس کا ترجمہ لکھا نا، اس کی وضاحت لکھی، مگر آپ نے اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کفار لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے 3 سوال ہو گئے، اور جیسے 5 ورڈ میں شرط دوابی، قالو کا معنی ہے انہوں نے کہا شرط دوابی بدترین قسم کے جانور، یہ 5 میں نے ورڈ میں لکھے ہیں اور 3 شارٹ کوئسچن لکھے ہیں، یہی آپ کا کلاس ورک ہے، اور یہ میں آپ کو ریٹن فارم میں بھی سینڈ کر دوں گا۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آمین ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔